السلام علیکم۔ وہ ایک بہت بڑا چٹانی پتھر تھا جس پر اس وقت 6 نفوس دکھائی دے رہے تھے۔ ان 6 انسانوں میں بالغ انسان صرف اور صرف ایک تھا، اور وہ ان 5 عدد بچوں کی ماں تھی جن کی عمریں 10 سال سے نیچے تھیں۔ لباس کی بنیاد پر شناخت کیا جا سکتا تھا کہ عورت کے اطراف موجود 4 عدد بچوں میں سے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ البتہ 5واں بچہ، جسے اس کی ماں نے چھوٹی سی چادر میں لپیٹ کر اپنے سینے سے چمٹا رکھا تھا، اس کی جنس کا تعین کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ جتنا چھوٹا سا تھا، اسے دیکھ کر یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی عمر چند دن یا زیادہ سے زیادہ چند ہفتے ہی تھی، اور یقیناً یہی وجہ تھی کہ ان 6 عدد نفوس میں واحد وہ تھا جو پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ باقی 5 عدد اتنے متوحش اور خوفزدہ تھے کہ رونے کے ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھا اٹھا کر بری طرح مدد کے لیے چلا رہے تھے، لیکن ان کے اطراف میں انسانوں کا جمع غفیر ہونے کے باوجود مدد کہیں نہیں تھی۔ ہاں، مدد نہیں تھی، باوجود اس کے کہ ہجوم میں موجود ہر فرد ان 6 عدد انسانی جانوں کو بچانے کے لیے اپنی اپنی جگہ بے قرار تھا۔ مدد موجود نہیں تھی، مدد کی ہی نہیں جا سکتی تھی کہ اس ہجوم اور پتھر پر موجود نفوس کے درمیان ٹھاٹھیں مارتا پانی حائل تھا۔ پانی کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ کسی ماہر سے ماہر تیراک میں بھی اس کے اندر اترنے کی ہمت نہیں تھی۔ اگر رسی سے باندھ کر کسی شخص کو اس پانی میں اتارا بھی جاتا تو اس کی سلامتی مشکوک ہوتی، کیونکہ اترنے والے کو صرف بہتے پانی کی تندی کا سامنا نہیں کرنا تھا، بلکہ ان درختوں کے تنوں، ٹوٹی عمارتوں کے ٹکڑوں اور دیگر ملبے کی زد میں آنے کا بھی خطرہ تھا، جسے جنوں خیز پانی اپنے ساتھ بہاتا ہوا لا رہا تھا۔ کچھ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح اس چٹانی پتھر پر پھنسے ماں اور بچوں تک رسی پھینکی جا سکے، جس کے ساتھ باندھ کر سب کو نہ سہی کسی کو تو زندہ سلامت کنارے کی طرف کھینچا جا سکے، لیکن ایک تو فاصلہ زیادہ تھا، دوسرے ہوا بھی اتنی تیز چل رہی تھی کہ ان کی کسی کوشش کو کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس پر ستم یہ تھا کہ پانی کی سطح مسلسل بلند ہوتی چلی جا رہی تھی، اور اب یہ حال ہو چکا تھا کہ کوئی لہر پتھر سے ٹکراتی تھی تو اس پر پناہ لیے ہوئے ماں اور بچوں کو اڑنے والے چھینٹے بھگو ڈالتے تھے۔ اس لمحے ان کے حلق سے ایسی چیخیں بلند ہوتی تھیں کہ ویڈیو میوٹ ہونے کے باوجود نک کو اپنے کانوں میں ان کی گونج سنائی دیتی تھی۔ وہ اکڑے ہوئے جسم اور ساکت آنکھوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر چلنے والی اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا، جس نے یقیناً ہر صاحب دل انسان کو تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ کیمرے کی آنکھ اسے دکھا رہی تھی۔ ہجوم میں شامل افراد میں سے بھی کئی لوگ اب ان ماں اور بچوں کے ساتھ ساتھ چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ کچھ نے تو اپنی آنکھیں ہی بند کر لی تھیں کہ ان میں اس دردناک منظر کو دیکھنے کی مزید تاب نہیں تھی، لیکن کچھ تھے جو اب بھی کوششوں میں مصروف تھے، سیل فون کانوں سے لگائے، شاید وہ کسی امدادی ادارے کو کال کرنے کی سعی لا حاصل میں مبتلا تھے۔ تیسری دنیا کے اس ملک کے ایک دور افتادہ علاقے میں، جہاں عام دنوں میں بھی سہولیات کا فقدان تھا، اس آفت کے وقت جب کہ سارا انفراسٹرکچر ہی تباہ ہو چکا تھا، پتھر پر پھنسے ان 6 عام سے شہریوں تک کسی امداد کا پہنچنا دیوانے کا خواب ہی سمجھا جا سکتا تھا۔ اول تو سگنلز نہیں تھے، قسمت سے سگنلز مل جاتے تو ہیلپ لائنز پر اتنا رش تھا کہ کال ملنا مشکل تھی۔ کال مل بھی جاتی تو امدادی ہیلی کاپٹر کی دستیابی کا سوال نہ پیدا ہوتا۔ ان 6 نفوس کا انجام وہ گویا ویڈیو ختم ہونے سے پہلے ہی دیکھ چکا تھا، لیکن پھر بھی جب ایک تیز لہر آئی اور پتھر پر سے 2 بچے ایک ساتھ غائب ہو گئے تو نک کے ہونٹوں سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ سن کر کچن میں کام کرتی آمنہ دوڑ کر آئی، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ وہ حرکت کرنے سے قاصر آنکھیں پھاڑے سکرین پر چلتے منظر کو دیکھتا رہا۔ 2 بچوں کے غائب ہو جانے کے بعد پتھر پر ماں کے ساتھ بچ جانے والے دونوں بچے اس کی ٹانگوں سے یوں لپٹ گئے تھے جیسے انہیں امید تھی کہ ماں انہیں اس ظالم پانی کے تھپیڑوں سے بچا سکتی تھی۔ بے بس ماں نے اپنے بازوؤں میں موجود تیسرے بچے کو اس زور سے اپنے بازوؤں میں بینچ لیا تھا کہ لگتا تھا کہ اب موت بھی بچے کو اس سے جدا نہیں کر پائے گی، لیکن موت کی صفحہ کی ممتا کے پرخچے اڑانے کی بھی صلاحیت رکھتی تھی۔ اگلی بار جو ریلا آیا وہ اتنا بلند اور تیز تھا کہ ان ماں اور بچوں سمیت وہ چٹانی پتھر بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا، جو نہ جانے کتنی دیر سے اس بدقسمت خاندان کو پناہ دیے ہوئے تھا۔ اس منظر کو دیکھتے ہی نک پیٹ کے بل دوہرا ہو گیا
اور اس زور سے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا کہ اس کے پیچھے ہی دم بخود کھڑی آمنہ کو لگا کہ بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ نک کو کسی قسم کی تسلی دینے سے پہلے وہ اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی اور اس ویڈیو پر موجود تفصیلی کیپشن کو پڑھنے لگی۔ کیپشن کے مطابق 5 بچوں اور ماں پر مشتمل وہ بے بس خاندان سیلابی پانی کے ریلے سے بچنے کے لیے اس پتھر پر پناہ گزین ہوا تھا، لیکن سیلاب اتنا خطرناک تھا کہ وہ لمحوں میں ہی اس پتھر پر محصور ہو کر رہ گئے تھے اور بے بسی سے موت کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتے رہے تھے۔ مزدوری کے لیے قریبی شہر جانے والے خاندان کے سربراہ کو اس سانحے کی خبر اس وقت ملی جب سب ختم ہو چکا تھا، اور اب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے دہائیاں دیتا پھر رہا تھا کہ اس کے خاندان کو بچانے کے لیے امدادی اداروں کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ آمنہ یہ تفصیل پڑھ کر گہری سانس لیتے ہوئے نک کے قریب ہی بیٹھ گئی اور دھیرے سے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ اس کا لمس محسوس کر کے نک چونک کر سیدھا ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ہمت سے کام لو نک، تم مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ قدرتی آفات ایسے ہی سانحات کو جنم دیتی ہیں، اور تیسری دنیا میں جہاں سہولیات کا فقدان ہے، ان حادثات اور سانحات کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ قدرتی آفات؟ نک اس کی بات سن کر زیر لب بڑبڑایا۔ کوئی قدرتی آفت نہیں تھی یہ، قتل عام تھا، انسانیت کا قتل عام۔ تمہارا مطلب؟ آمنہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکی۔ ہاں، یہ ہمارا ہی کیا ہوا وار تھا۔ بڑوں کا خیال تھا کہ تیسری دنیا کا یہ ملک جس طرح اپنی حیثیت بھول کر ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے اور کھلم کھلا ہمارے وجود کی مخالفت کرتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اسے سبق سکھائیں۔ یہ سب پچھلے ہی مہینے کیا گیا تھا، اور میں نے اس میں ایک ماہر کی حیثیت سے حصہ لیتے ہوئے صرف اس بات کا خیال رکھا تھا کہ موسم میں وہ تبدیلی پیدا کروں جو مطلوبہ شدت کی بارشوں اور سیلاب کا باعث بن سکے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اس کام پر اوپر سے شاباش کے ساتھ ساتھ انعام کے طور پر تنخواہ میں پرکشش انکریمنٹ دیا گیا تھا۔ میں خوش تھا کہ میں نے اپنے وطن کی خدمت کی ہے، لیکن میں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اس سب کا نتیجہ کیا نکلا ہوگا۔ نک، جو اس وقت اصل میں آمنہ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ استعمال کر رہا تھا، کرب زدہ لہجے میں بولتا چلا گیا۔ میں تمہیں یہی سب سمجھا رہی تھی نک۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ قتل عام صرف ایک محدود وقت تک ہوا ہوگا؟ نہیں نک، نہیں۔ اس سیلاب کے متاثرین اب بھی بے گھر اور خالی پیٹ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی حکومتیں ان کی تباہی دکھا کر عالمی برادری سے امداد طلب کرنا تو جانتی ہیں، لیکن ان کی دوبارہ آباد کاری جتنا مشکل کام ہے تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ آمنہ کے لہجے میں شدید دکھ تھا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں خود کو گولی مار لوں۔ نک نے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر زور سے کھینچا۔ کچھ دیر قبل اس نے جو ویڈیو دیکھی تھی وہ اتنی دردناک تھی کہ وہ اندر سے لرز کر رہ گیا تھا۔ یہ کوئی حل نہیں ہے نک۔ ایسا کرنے سے تم اپنا یا کسی دوسرے کا کوئی بھلا نہیں کر پاؤ گے۔ کرنا ہے تو کچھ ایسا کرو جس سے انسانیت کو کوئی فائدہ ہو سکے۔ آمنہ نے اسے سمجھایا۔ میں کیا کروں؟ اس نے بچوں جیسی معصومیت کے ساتھ پوچھا۔ سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کر لو کہ اب تمہیں کسی ظلم میں حصے دار نہیں بننا۔ جب یہ نیت کر لو گے تو آگے ازالے کے لیے مزید راہیں نکل آئیں گی۔ آمنہ نے رسان سے اسے مشورہ دیا تو وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ اس وقت اس کا ذہن گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بہت افسوسناک، سوسن اور لیف کے چہروں پر گہرے غم کے تاثرات تھے۔ وہ دونوں ایمرجنسی ڈیوٹی پر یروشلم سے حیفا آئے تھے اور کئی گھنٹوں کی مسلسل ڈیوٹی انجام دینے کے باوجود ان دونوں سے ملاقات کا وقت نکال لیا تھا۔ کاش ہم اسے روک پاتے۔ مجھے اس کا رویہ مشکوک تو لگا تھا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی کوئی اتنا بڑا قدم اٹھا بیٹھے گا۔ ایلی کی موت نے شہریار کو بھی افسردہ کر دیا تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ایلی کے جسم کے ٹکڑے جوڑ کر اسے دوبارہ زندہ کرتی اور ہسپتال کے ان وارڈز کا وزٹ کرواتی جہاں کئی بے قصور لوگ اس کی انتہا پسندی کے نتیجے میں بستروں پر پڑے سسک رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہماری سر توڑ کوشش کے باوجود زندہ نہیں بچ سکیں گے، کچھ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائیں گے، اور باقی جو جسمانی طور پر تندرست ہو جائیں گے ان کے ذہنوں سے کبھی اس حادثے کی دہشت نہیں نکل سکے گی۔ میں اس سے پوچھوں گی کہ ایک ناپسندیدہ شخص کو انجام تک پہنچانے کے لیے اتنے سارے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دینے کی کون سا مذہب اجازت دیتا ہے؟ سوسن کی آواز میں نمی تھی اور آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔
ریلیکس ڈارلنگ، ایلی کو جو کرنا تھا وہ کر چکا ہے۔ شاید ایک زخم خوردہ انسان بھلے اور برے میں اس طرح تمیز کرنے کے لائق نہیں ہوتا جیسے ایک عام فرد اور عام انسان سوچ سکتا ہے۔ لیف نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا، میں مانتی ہوں کہ اس کے ساتھ برا ہوا تھا، لیکن قدرت نے بہترین ازالہ بھی تو کر دیا تھا۔ لیلا وہبی جیسی عورت کے بیٹے کی حیثیت سے زندگی گزارنے سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ ترستے ہیں اتنی پرآسائش زندگی کے لیے، اور اس لڑکے نے اس زندگی کو ٹھوکر مار دی۔ سوسن جذباتی ہو رہی تھی۔ سوسن، لیف، شہریار اور بانو لیلا اور اس کے بیٹے ایلی کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ سوسن بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ لیلا کے لیے مجھے بھی افسوس ہے، اس نے ایلی کو حقیقی اولاد کی طرح ہی پیار دیا تھا، اور وہ اس کی حقدار نہیں تھی کہ اسے اتنا بڑا صدمہ پہنچایا جائے۔ ایلی کے جانے سے وہ اپنے بیٹے سے ہی محروم نہیں ہوئی، اس عزت، دولت اور شہرت سے بھی محروم ہو گئی ہے جو اس نے کئی برس کی شبانہ روز محنت سے حاصل کی تھی۔ وہ اب دوبارہ منظر عام پر آئی بھی تو اسے سروائیول کی طویل اور سخت جنگ لڑنا پڑے گی۔ لیف نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو مہبانوں نے بھی اس کی تائید کی اور بولی، واقعی اس سب میں سب سے بڑا نقصان لیلا کا ہوا ہے، اور ان فلسطینی خاندانوں کا بھی جن کو وہ معاشی طور پر سپورٹ کرتی تھی۔ اب ہم لیلا کے لیے دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ہر مذہب کے اعتدال پسند لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں اور ان کے ذریعے یہ پیغام عام کریں کہ انسانیت کو ہر شے پر مقدم رکھنا لازم ہے۔ ایک طرف سے ہونے والے غیر انسانی اقدامات دوسری طرف کے لوگوں کو بھی ویسا ہی رد عمل دینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ شہریار نے بہت سبھاؤ سے مشورہ دیا۔ سوسن اور لیف روشن خیال تھے، لیکن بہرحال انہیں براہ راست یہ نہیں جتایا جا سکتا تھا کہ ان کی قوم کی طرف سے ہونے والی زیادتی ہی اس قسم کے واقعات کا اصل سبب ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں کچھ کر سکیں۔ سوسن نے اس کی تائید کی، پھر موضوع بدلتے ہوئے بولی، تم لوگوں کا آگے کا کیا پروگرام ہے؟ ابھی حیفا میں مزید رکنا ہے یا یروشلم چلے جاؤ گے؟ اس واقعے نے دل اتنا برا کر دیا ہے کہ ہمارا تو اسرائیل سے ہی دل اٹھ گیا ہے۔ ہم اب بس واپسی پلان کر رہے ہیں۔ شہریار کو معاذ کی طرف سے پیغام مل گیا تھا کہ اب ان لوگوں کی مزید وہاں ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس نے واپسی کا پروگرام بنا لیا۔ بظاہر یہاں آ کر اس نے اور مہبانوں نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا تھا، لیکن حقیقتاً انہوں نے معاذ کے لیے میدان تیار کر دیا تھا۔ مختلف رابطوں کے ذریعے معلومات جمع کرنے سے لے کر ایرانی نژاد آمنہ کے چچا کے ذریعے اسے اپروچ کرنے تک وہ ہر لمحے متحرک رہے تھے، اور یہ سب کچھ انہوں نے سیاح کے روپ میں بخوبی انجام دیا تھا۔ ہمیں افسوس ہے کہ آپ ہمارے ملک سے ناخوشگوار یادیں ساتھ لے کر جائیں گے۔ ان دونوں میاں بیوی نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ پڑھے لکھے حساس لوگ تھے جن کے لیے انسانیت سب سے پہلے تھی۔ افسوس ہمیں بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہاں آ کر کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ ہمیں ناز ہے کہ ہمیں دنیا کے مقدس ترین مقامات پر سانس لینے کا اعزاز حاصل ہوا۔ زندگی نے موقع دیا تو ہم دوبارہ بھی یہاں آنا پسند کریں گے۔ مہبانوں نے ان دونوں کی دل جوئی کے لیے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا لی۔ جو بھی تھا، یہ ملک ان کا وطن تھا، اور وہ جانتی تھی کہ ہر شخص اپنے وطن کے معاملے میں حساس ہوتا ہے۔ تمہیں دوبارہ یہاں دیکھ کر ہمیں خوشی ہوگی۔ سوسن نے بھی جوابی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اندر سے ان سبھی کے دل بجھے ہوئے تھے۔ ان بجھے ہوئے دلوں کے ساتھ ہی انہوں نے ایک دوسرے کو الوداع کیا۔ اب ان کے رخصت ہونے کے بعد مہبانوں نے سوالیہ نظروں سے شہریار کی طرف دیکھا۔ اب بس ایک کام آخری رہ گیا ہے، جاتے جاتے اسے نمٹا کر جانا ہے۔ شہریار کی آنکھوں کا تاثر بڑا بھید بھرا تھا، لیکن مہبانوں کو اس کے سارے بھید پڑھنے آتے تھے۔ الینا، الینا، کہاں ہو یار تم؟ ابھی آسمان پر سورج کی پہلی کرن ہی چمکی تھی کہ وقاص خوشی اور جوش سے تمتماتا ہوا چہرہ لیے آوازیں دیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ شش! الینا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے مزید کچھ بولنے سے روکا، پھر سوئے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کر کے سمجھایا کہ اس کی نیند خراب ہو جائے گی۔ میرے ساتھ آؤ۔ وکی، جو کہ جوش میں بھول گیا تھا کہ صبح صبح نیند خراب ہو جانے کی صورت میں اس کا اکلوتا فرزند سخت چڑچڑا ہو جاتا ہے اور ماں کے علاوہ کسی کے سنبھالے سے نہیں سنبھلتا، اس بار آواز کو بے حد پست کر کے سرگوشی میں بولا، ایسا کون سا تیر مار لیا ہے جو اتنے ایکسائٹڈ ہوئے جا رہے ہو؟
وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، لیکن اس کے پیچھے کمرے سے باہر بھی آ گئی۔ کچھ دیر میں گھریلو امور کی انجام دہی کے لیے اسے ویسے بھی اٹھنا ہی تھا۔ تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جوش میں ہونے کے باوجود وکی نے اس کے انداز میں موجود بیزاری اور بے دلی کو محسوس کر لیا۔ ٹھیک ہوں، لیکن جانے کیوں طبیعت کچھ بوجھل سی ہو رہی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا۔ کوئی بہانہ بنانے کے بجائے اس نے سادگی سے اعتراف کر لیا۔ بخار تو نہیں ہے؟ لاؤ ذرا چیک کرواؤ۔ وکی نے اس کا ماتھا چھونا چاہا۔ کہا نہ ٹھیک ہوں، بس طبیعت بوجھل ہے۔ کہیں کوئی دوسرا کاکا یا کاکی لانے کا تو پلان نہیں؟ وکی نے اس کی طرف جھک کر شرارت سے پوچھا۔ منہ دھو رکھو، ڈاکٹر نے کہا تھا 3 سال سے پہلے نیا بچہ بالکل پلان نہ کرنا۔ اس نے آنکھیں نکالیں۔ ڈاکٹر سمیت ہر ایک کی بات توجہ سے سنتی اور عمل کرتی ہو، بس ایک یہ غریب مسکین شوہر ہی ہے جو دل میں بیوی کی توجہ اور فرما برداری کی حسرت لیے پھرتا ہے۔ وکی نے مظلوم شکل بنائی۔ زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جناب کی یہی خصوصیت ہے کہ بھولے بن کر اپنا مطلب پورا کر لیتے ہیں۔ شوہر کو مطلبی کہہ رہی ہو، پاپ لگے گا لڑکی، اس نے ڈرایا۔ میرے خیال میں جناب نے ایسے ہی بہانے سے باتیں بگاڑنے کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے۔ میرے لیے بہتر ہے کہ میں یہاں وقت ضائع کرنے کے بجائے جا کر اپنا کام کاج دیکھوں۔ اسے وکی کی شوخی کچھ خاص نہیں بھائی۔ او خدایا، تم نے باتوں میں لگا کر مجھے اصل بات ہی بھلا دی۔ میں تو تمہیں کچھ دکھانے لے جا رہا تھا۔ وکی نے الٹا اس پر الزام دھرا اور سر پر ہاتھ مار کر عورتوں کی طرح دہائی دی۔ اس سے قبل کہ الینا اس طرز عمل پر احتجاج کرتی، وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ کھینچتا ہوا گھر کے احاطے میں لے گیا۔ اس احاطے میں مرغیوں کا باڑا، چارہ محفوظ کرنے کی جگہ تھی۔ علاقے میں اگنے والی سبزیوں پر مشتمل کیاریاں اور بکریوں کے لیے بنایا گیا چھپر موجود تھا۔ وہ اسے بکریوں کے چھپڑ کی طرف لے گیا۔ یہاں تیز روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ الینا کی نظر فوراً ہی سفید بکری اور اس کے قریب ہی موجود نومولود پر پڑ گئی۔ بکری بڑی محبت سے اپنی زبان کے ساتھ اس کا جسم چاٹ رہی تھی۔ یہ گوری کب فارغ ہوئی؟ وہ بے قراری سے بکری اور اس کے بچے کی طرف بڑھی۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہے، میں واش روم جانے کے لیے اٹھا تھا تو اس کے درد سے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ میں نے آ کر چیک کیا تو بیچاری بڑی تکلیف میں تھی۔ میں نے جتنا ممکن ہوا اس کی مدد کی۔ دیکھو کتنا پیارا ہے نا اس کا بچہ۔ بکری کے جسم کو محبت سے سہلاتے وکی کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو مہلک ہتھیاروں کو کھلونوں کی طرح استعمال کرنا جانتا ہے اور جس کی جرائم پیشہ حلقوں میں ایک اپنی پہچان تھی۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم یہ سب کر سکتے ہو۔ الینا بھی سن کر حیران تھی۔ مجھے جگا لیا ہوتا میں تمہاری مدد کر دیتی۔ تمہیں تو جیسے بڑا دائیا گیری کا تجربہ ہے۔ وہ ہنسا، پھر قدرے افسردگی سے بولا، کہاں گھسیٹ لایا ہوں میں تمہیں؟ کہاں کالج میں پڑھنے والی نازک مزاج لڑکی اور کہاں اس پہاڑی زندگی میں منہ اندھیرے سے شروع ہو جانے والی سخت روٹین۔ میں نے تمہیں چاہا تھا تو ساتھ میں یہ خواہش بھی کی تھی کہ تمہیں رانیوں کی طرح عیش و آرام سے رکھوں گا، لیکن وقت نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ ہر وقت ہنسنے، مسکرانے اور شوخیاں دکھانے والا اس وقت اداس ہو گیا تھا۔ کانٹوں پر تو بے رحم وقت نے تمہاری آمد سے قبل ہی گھسیٹ لیا تھا۔ تم تو میرے اور میرے خاندان کے لیے مرہم بن کر میری زندگی میں آئے ہو۔ اگر تم اور لالا نہیں ہوتے تو نہ آج میں اور ابو یہاں سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے، نہ ہی سعد بھائی اپنا تعلیم کا شوق پورا کر پاتے۔ میں اپنی موجودہ زندگی سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ اب تو کوئی موقع بھی دے تو میں اس خوبصورت خطے سے نکل کر شہر کے ہنگاموں میں جانا پسند نہ کروں۔ اس زندگی میں سب کچھ ہے، لیکن بس اکثر سینے سے ہوک اٹھتی ہے کہ کاش معاذ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے۔ آج کل تو پتہ نہیں کیوں ان کی یاد بہت زیادہ آ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی چمکی اور اداسی کی وجہ بھی خود ہی لبوں پر آ گئی۔ ان کے لیے بس دعا کیا کرو کہ اللہ انہیں کامیابی اور سرخروئی عطا کرے۔ وہ چنیدہ لوگوں میں سے ہیں اور ایسے لوگوں کے گھر والوں کو بہت ہمت اور حوصلے سے کام لینا پڑتا ہے۔ وکی نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے سمجھایا، خود کو یہ سبق روزانہ یاد دلاتی ہوں، لیکن کبھی کبھی برداشت جواب دینے لگتی ہے۔ یہ خون کے رشتوں کی محبت بڑی ظالم ہوتی ہے وکاس، ان کی جدائی جگر کو چھلنی کر دیتی ہے۔ اس بار آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر رخساروں پر پھسل گئے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں اس درد سے واقف نہیں ہوں؟
وقت اتنا آگے نکل گیا ہے، لیکن اپنی پھولوں جیسی بہن کی دردناک موت کا زخم میرے دل پر ویسے کا ویسا ہی تازہ ہے۔ وہ اب بھی خوابوں میں آ کر مجھے رونے پر مجبور کر دیتی ہے، لیکن زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے درد کو چھپا کر جینا پڑتا ہے، اور اسی میں اللہ کی بھی خوشنودی ہے، کیونکہ اس نے ہمیں صرف درد نہیں دیا، بے شمار نعمتیں بھی دی ہیں۔ وکی کی اپنی آواز ذرا بھرائی، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں اس گھر اور اس کے مکینوں کو دیکھتی ہوں تو میرا دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ علینا نے اعتراف کیا، زندگی دکھ اور سکھ کے اسی امتزاج کا نام ہے۔ کتنے ہی ہاتھ سے گزریں، یہ زندگی چلتی رہتی ہے۔ مجھے دیکھو، ماں باپ، بہن اور بھائیوں جیسے دوست، مومی کو کھو کر بھی جی رہا ہوں۔ نیلی جو کہ مومی کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی تھی، اسے کھو کر بھی زندہ رہی۔ جو رب درد دیتا ہے وہی اسے سہنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے۔ تم تو پھر خوش نصیب ہو کہ معاذ بھائی زندہ ہیں اور تم رب سے ان کی واپسی کی دعا مانگ سکتی ہو۔ دعا بڑی کرامتیں دکھاتی ہے لینا، کیا پتہ تمہاری دعائیں بھی رنگ لائیں اور ایک روز تم معاذ بھائی کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھو۔ وقاص کے الفاظ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ فضا میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ وہ دونوں ہی اذان کے احترام میں خاموش ہو گئے۔ ابھی اذان جاری تھی کہ لالا اور خاور احمد نماز کے لیے تیار ایک ایک کر کے باہر نکلے اور ان دونوں کو چھپڑ تلے دیکھ کر وہیں چلے آئے۔ تم دونوں میاں بیوی صبح صبح یہاں کیا کر رہے ہو؟ اذان ختم ہوئی تو خاور احمد نے سوال کرنے میں پہل کی۔ ہم گوری کے بچے کو دیکھنے آئے ہیں، دیکھیں ابو کتنا پیارا ہے یہ۔ علینا نے بکری کے ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا جو اب ماں کے تھن کو منہ لگائے مزے سے دودھ پی رہا تھا۔ ماشاءاللہ، خاور احمد کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس خوشی میں منہ میٹھا کرنے کا کچھ انتظام کر لینا بیٹا، سنا ہے میٹھا کھانے سے طبیعت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ تمہارے ابو ایک دو دن سے بہت اداس ہیں، گوری کے بچے کی پیدائش کی خوشی اور میٹھا مل کر ان کی اداسی دور کر دیں گے۔ لالا نے فرمائش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ بھی بیان کی تو علینا چونک کر باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ چلیں لالا، کہیں جماعت نہ نکل جائے، خاور احمد نے جلدی سے نظریں چرا کر لالا سے کہا، اور پھر انتظار کیے بغیر ہی قدم آگے بڑھا دیے۔ شاید وہ علینا کے سوالوں سے ڈرتے تھے، لیکن علینا کو کسی سوال کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے ایک نظر میں ہی خاور احمد کی آنکھوں میں وہ بے چینی پڑھ لی تھی جو آج کل اس کے اپنے دل کو بھی ہر وقت گھیرے رکھتی تھی۔ میں نماز پڑھ کر ناشتہ بناتی ہوں، آپ بھی یہاں سے فارغ ہو کر جلدی سے نماز پڑھ لو، کسی کو ہماری دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن پلکیں خود بخود ہی بھیگ رہی تھیں۔ اپنے بے قرار دل کو تھامنے کے لیے اسے اب نماز اور دعا ہی سے سہارا لینا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ارتضیٰ، ابو حمزہ اور اس کے ساتھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ وہ جب سے ابو حمزہ کے ٹھکانے سے ہو کر آیا تھا الجھا ہوا تھا۔ آپ نے کبھی موزوں اور سمندر کے بیچ پھنسا ہوا آدمی دیکھا ہے؟ ارتضیٰ نے اس کے سوال کے جواب میں سوال کیا۔ فلموں میں کئی بار اور حقیقی زندگی میں ایک بار دیکھ چکا ہوں۔ اسے ماضی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ فلم اور حقیقت میں دیکھنے میں کیا فرق تھا؟ ارتضیٰ کی طرف سے جھٹ سوال ہوا۔ فرق تو زمین آسمان کا تھا۔ فلم کا منظر محدود وقت کے لیے متاثر کرتا ہے، جبکہ اصل زندگی میں پیش آنے والے واقعے کو میں کبھی بھول نہیں سکا۔ سچ کہوں تو وہ واقعہ میری پوری زندگی پر اثر انداز رہا۔ معاذ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ماضی میں جھانکنے لگا۔ یہ میری اسکول لائف کا واقعہ ہے۔ ہم 10ویں جماعت کے طالب علم تھے اور اسکول انتظامیہ کی طرف سے ہمیں پکنک پر سی سائٹ لے جایا گیا۔ اساتذہ کی طرف سے ہمیں سخت ہدایات دی گئی تھیں اور لڑکوں کو اچھی طرح سمجھایا گیا تھا کہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے اپنی یا کسی دوسرے کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ ہم سب نے بھی وعدے وعید بھی کیے تھے، لیکن سمندر میں قدم رکھتے ہی مجھ سمیت سب اپنے وعدوں کو بھول گئے تھے۔ اسکول انتظامیہ ہمیں قابو میں رکھنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کر رہی تھی، پھر بھی کوئی نہ کوئی لڑکا موقع ملنے پر انہیں جل دے کر گہرے پانی میں چلا جاتا تھا۔ حارث نامی میرا ایک کلاس فیلو جو بہت چلبلا تھا، اس کام میں سب سے پیش تھا۔ ہم سب آتی جاتی لہروں کے ساتھ ساتھ حارث کی حرکتوں اور اساتذہ کی جھنجھلاہٹ کا خوب لطف اٹھا رہے تھے کہ اچانک ہی ایک ایسی منظور لہر آئی جس نے ہم سبھی کے قدم اکھاڑ دیے۔ ہم اس صورتحال پر گھبرا گئے اور جس سے جیسے بن پڑا خود کو سنبھال کر ساحل کی طرف دوڑے۔ ساحل پر پہنچ کر جان بچنے پر میں دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ احساس ہوا کہ میرے ارد گرد بڑا شور شرابہ اور چیخو پکار کا سلسلہ جاری ہے
حواس مجتمع کر کے غور کیا تو اندازہ ہوا سب سمندر کی طرف رخ کیے چیخ چلا رہے ہیں۔ میں نے بھی اسی سمت دیکھا اور دور، بہت دور، موجوں کے گھیرے میں پٹخنیاں کھاتے سبز اور سیاہ لباس کی جھلک دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ سبز ٹی شرٹ حارث نے پہنی تھی۔ حارث جو میرا دوست تھا اور کلاس کا سب سے شوخ اور زندہ دل لڑکا تھا، بے رحم سمندر کی موجوں کے ساتھ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا، اور اتنی دور سے بھی دکھائی دے رہا تھا کہ وہ یہ جنگ ہارتا جا رہا ہے۔ سمندر کی طاقت اور وسعت کے آگے اس 15 سالہ لڑکے کی، جو یقیناً تیرنا بھی نہیں جانتا تھا، بھلا کیا حیثیت تھی؟ وہ ارتضیٰ کی طرف متوجہ نہیں تھا، لیکن ارتضیٰ اس کی آنکھوں میں موجود کرب کو دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت اسے اپنے روبرو ایک ایسا جوان مرد دکھائی نہیں دے رہا تھا جو پیراکی سمیت بے شمار صلاحیتوں سے مالا مال تھا۔ اسے اس وقت معاذ کے چہرے کے پیچھے سے جھانکتا وہ 15 سالہ لڑکا دکھائی دے رہا تھا، جو سمندر کنارے کھڑا اپنے دوست کو ڈوبتے دیکھ کر تڑپ رہا تھا۔ میں حارث کو بچانا چاہتا تھا۔ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے سمندر کی طرف دوڑنا بھی چاہا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے زبردستی مجھے پکڑ لیا تھا اور پکڑ کر یہ حقیقت باور کروائی تھی کہ تم جو تیرنا نہیں جانتے، اپنے دوست کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ میں واقعی کچھ نہیں کر پایا اور 85 دوسرے تماشائیوں کی طرح اپنے دوست کے ڈوبنے کا تماشا دیکھتا رہا تھا۔ بہت دنوں تک میرا دل کاش کاش کی گردان کرتا رہا تھا، اور میں یہ سوچتا رہا تھا کہ کاش مجھے تیرنا آتا تو میں اپنے دوست کے لیے کچھ کر پاتا۔ اس کاش سے بچنے کے لیے پھر میں ساری زندگی دوڑتا ہی رہا، اور مجھے ہوس سی ہو گئی کہ یہ بھی سیکھنا ہے اور وہ بھی، اور یہ تو تم بھی سمجھتے ہو کہ کوئی ایک شخص دنیا کا ہر ہنر نہیں سیکھ سکتا۔ میں بھی ہر ہنر سیکھنے کے جنون میں ایک کو چھوڑ کر دوسرے کے پیچھے بھاگتا رہا، اور ماں باپ سمیت سب نے یہی سمجھا کہ میں متلون مزاج ہوں، ٹک کر کوئی ایک کام کر ہی نہیں سکتا۔ شاید میں فطرتاً تھوڑا بہت ایسا تھا بھی، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری شخصیت سازی میں حارث کے ڈوب کر مرنے والے حادثے نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ اپنی کل داستان سنا کر یوں چپ ہو گیا جیسے کہنے کو کچھ رہا ہی نہ ہو۔ بہت افسوسناک حادثہ ہے، لیکن یہ بتائیں کہ کیا وہاں لائف گارڈز نہیں تھے جو آپ کے دوست کی جان بچا سکتے؟ ہمارے ہاں لائف سیونگ کے سارے کام بس بھرتی کے کیے جاتے ہیں۔ کراچی کی ساحلی پٹی پر نارنجی جیکٹس میں لائف گارڈز کے نام پر ایک مخلوق گھومتی پھرتی دکھائی تو دیتی ہے، لیکن ان غریبوں کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ناکافی سہولیات کے ساتھ ڈیوٹی انجام دیتے وہ خود دنیا سے بیزار رہتے ہیں۔ اپنی کم تعداد کے ساتھ انہیں بہت بڑا ایریا کور کرنا ہوتا ہے، اس لیے عموماً وہ لوگوں کو احتیاط کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حارث کی بدقسمتی تھی کہ حادثے کے وقت کوئی لائف گارڈ کرب و جوار میں موجود نہیں تھا، اس لیے اسے بچانا تو دور، بچانے کی کوشش بھی نہیں کی جا سکی۔ کچھ ایسا ہی حال ہم فلسطینیوں کا بھی ہے۔ ہم بے رحم سمندر کی موجوں کے تھپیڑے کھانے کے لیے بالکل تنہا اور بے یار و مددگار ہیں، اور خود کو بچانے کی جبلی خواہش ہمیں الٹے سیدھے ہاتھ پیر مارنے پر مجبور کرتی ہے۔ میں ابو حمزہ سمیت اپنے کسی بھی رہنما کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن تم سمیت پوری دنیا کو ایک ڈوبتے ہوئے شخص کو اس کی غلطیوں پر رائے دینی پڑے گی۔ دنیا ہمیں بچانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے نہیں بڑھاتی، اس لیے ہم اس دنیا کو خود پر انگلی اٹھانے کا حق بھی نہیں دے سکتے۔ ارتضیٰ نے چند جملوں میں اس پر اپنی پوزیشن واضح کر دی تو وہ اس کے آگے نظریں جھکا کر بیٹھنے پر مجبور ہو گیا۔ ارتضیٰ جو کچھ کہہ رہا تھا اس میں کچھ غلط نہیں تھا۔ اس کا اپنا ملک جو اسلام کا قلعہ، ایٹمی طاقت رکھنے والا واحد اسلامی ملک، ساری دنیا کے مسلمانوں کا ٹھیکیدار، اور جانے کیا کچھ بنتا تھا، فلسطین کے لیے چند پھسپھسے بیانات دینے سے آگے کبھی نہیں بڑھا تھا۔ مجھے یاد آیا مجھے ایک ضروری کام سے جانا تھا، کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ کو اگر باہر کا کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ جانے ارتضیٰ کو سچ مچ کہیں جانا تھا یا وہ اسے شرمندہ دیکھ کر کچھ دیر نظروں کے سامنے سے ہٹنا چاہتا تھا۔ نہیں کوئی کام نہیں، تم جاؤ، اس نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا اور خود گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ابو حمزہ کی مدد سے وہ جو کچھ کرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے بھی اسے ایک اہم کام انجام دینا تھا۔ وہ کام انجام دیے بغیر قرض چکتایا نہیں جا سکتا تھا۔ شونگ حسب معمول آج بھی کیلی کی رفاقت کا متمنی تھا، لیکن آج کیلی اسے لفٹ کروانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ کچھ سست اور بیزار دکھائی دیتی تھی۔ شونگ نے تھوڑی چھیڑ چھاڑ کی تو پہلے غصے سے گرانے لگی، پھر اٹھ کر اندرونی حصے میں چلی گئی۔
پیچھے شونگ کسی ناکام و نامراد عاشق کی طرح منہ بنانے لگا۔ لگتا ہے بڈھے نے کوئی چلاکی دکھا ہی دی۔ شونگ کا ٹرینر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، لیکن کسی قسم کی دخل اندازی کیے بغیر اپنی جگہ خاموشی سے کھڑا سب دیکھتا رہا۔ شیلی جو گزشتہ راتوں کی طرح آج بھی شونگ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیلی کے پیچھے ہٹنے پر مزید جوش میں آ گئی اور منہ سے آوازیں نکالنے کے ساتھ ساتھ شونگ کے ارد گرد رقص کے انداز میں اچھلنے کودنے لگی۔ ایک طرف کیلی کی بے رخی تھی تو دوسری طرف شیلی کی بلاوا دیتی ادائیں۔ آخرکار شونگ کو اس کی طرف متوجہ ہونا ہی پڑا۔ شونگ کی توجہ پا کر وہ گویا خوشی سے جھوم اٹھی اور دونوں آپس میں چہلیں کرنے لگے۔ ایش کرو، شونگ کا ٹرینر شانے اچکا کر وہاں سے ہٹ گیا، جبکہ اینڈریو، جس کا چہرہ اپنی ترکیب کی کامیابی پر خوشی سے کھلا جا رہا تھا، کچھ دیر مزید وہاں رکا رہا، پھر واپس اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس وقت اس کا تنفس خاصا تیز ہو رہا تھا اور چہرہ خاص کیفیت میں تمتمایا ہوا تھا۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر کچھ دیر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، پھر ایک ڈرنک تیار کر کے اسے بھی چڑھا گیا۔ آج تو کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا، اس نے جانے دعویٰ کیا یا خود کو یقین دلایا، اور سونیا کا نمبر ملانے لگا۔ میرے روم میں آؤ، مجھے فوری طور پر تمہاری ضرورت ہے۔ اس نے اپنی ضرورت نہیں بتائی، لیکن اس کا لہجہ بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ سونیا، جس کا دماغ اس وقت دوسرے مسئلے میں الجھا ہوا تھا، اس بے وقت کے بلاوے پر بری طرح جھنجھلائی، لیکن اینڈریو کے بلاوے پر جانے سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چاروں ناچار اسے جانا ہی پڑا۔ سونیا میری سنہری پری، آج میں بہت خوش ہوں اور اس خوشی میں تمہارے ساتھ مل کر جشن منانا چاہتا ہوں۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، پروفیسر لپک کر اس کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ ایسی کیا خوشی مل گئی ہے جو حواس ہی اڑے جا رہے ہیں؟ اس نے پروفیسر کو ہاتھ سے ہلکا سا دھکیلتے ہوئے اس سے پوچھا۔ آج شونگ نے ہماری شیلی کو قبول کر لیا ہے، جلد ہی وہ حاملہ ہوگی اور میرا منصوبہ آگے بڑھے گا۔ تم دیکھنا کہ ایک دن وہ وقت ضرور آئے گا جب دنیا اسرائیل کو ایک عظیم ترین ریاست کے طور پر تسلیم کرے گی اور ساری دنیا میں ہمارا سکہ چلے گا۔ پروفیسر نے جوش اور خوشی میں اس کا رویہ محسوس نہیں کیا اور بولتا چلا گیا۔ اور یہ سب صرف شیلی کے حاملہ ہونے سے ہو جائے گا؟ اس کی حیرت کے اظہار میں طنز کی بھی کاٹ تھی۔ نہیں، صرف اس سے نہیں ہوگا۔ میری طرح اسرائیل کا ہر جینیس اپنی اپنی فیلڈ میں کوشش کر رہا ہے۔ ہم سب کی کوششیں مل کر رنگ لائیں گی اور آنے والی نسلیں اسرائیل کو دنیا پر راج کرتا ہوا دیکھیں گی۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا پر راج کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ کوئی ملک اگر ہر شعبہ زندگی میں خود کو اتنا اوپر لے جائے کہ دوسرے ممالک اس سے مدد مانگیں اور ٹیکنالوجی خریدنے کی ضرورت محسوس کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن دوسرے کی ٹانگ گھسیٹ کر اسے برباد کر کے، فقر و فاقے میں مبتلا کر کے، اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دینا کون سی ترقی ہے جسے ہمارے جینیس نے اپنا لیا ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ بولنے پر آئی تو ایک سانس میں بولتی چلی گئی۔ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ اینڈریو کو اس کی گفتگو سے ایسا جھٹکا لگا کہ سارا موڈ غارت ہو کر رہ گیا۔ جو سچ ہے وہی کہہ رہی ہوں، اس نے بلا جھجک جواب دیا۔ تمہاری سوچ عظیم اسرائیل کے مفاد کے خلاف ہے، اور جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے۔ وہ دو بدو بولی۔ مجھے اس سلسلے میں رابیل سے بات کرنا ہوگی۔ اینڈریو نے اسے گھورا۔ اگر موقع ملے تو کر لینا، فی الحال تو میں یہ دیکھنے جا رہی ہوں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اب اینڈریو کو بھی احساس ہو گیا کہ باہر سے کچھ شور اندر آ رہا ہے۔ وہ بھی اس کے پیچھے لپکا۔ یہ سب کیا ہے؟ سونیا کے پہلو میں آ کھڑے ہونے والے پروفیسر نے کھلی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھا اور دم بخود رہ گیا۔ باہر سڑک پر دور دور تک نارنجی لبادے والے بھکشو پھیلے ہوئے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں جلتی شمعیں تھیں اور وہ کورس میں کچھ گا یا پڑھ رہے تھے۔ یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں کیوں جمع ہو گئے ہیں؟ پروفیسر کے لیے باہر بھکشوؤں کی موجودگی سے زیادہ یہ بات باعث اضطراب تھی کہ ان بھکشوؤں کا رخ اس عمارت کی طرف تھا جس میں وہ موجود تھے۔ میں معلوم کرتی ہوں۔ سونیا اپنے نائب سے رابطہ کرنے لگی۔ تھینک گاڈ میم، آپ نے خود رابطہ کر لیا۔ میں آپ کو کال کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پروفیسر صاحب کی ناراضگی کے ڈر سے نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ معلوم ہوا ہے کہ کون ہیں یہ لوگ اور کس مقصد کے تحت یہاں جمع ہو رہے ہیں؟ سونیا نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے سنجیدگی سے پوچھا۔ ابھی صحیح سے کچھ معلوم نہیں میم،
کچھ دیر قبل ہی یہ لوگ مختلف سمتوں سے نمودار ہو کر یہاں جمع ہوئے ہیں اور اب مسلسل کوئی مناجات وغیرہ پڑے جا رہے ہیں۔ میرے کچھ ساتھی ان سے بات کرنے کے لیے باہر موجود تو ہیں، لیکن درمیان میں دخل اندازی کر کے بات کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا۔ دخل اندازی مناسب بھی نہیں ہوگی، بہتر ہے کہ انتظار کرو، اس نے ہدایت دی۔ اگر آپ کہیں تو میں احتیاطاً پولیس کو کال کر دوں۔ میرے خیال میں ضرورت نہیں، تمہارے ساتھیوں میں اتنا دم تو ہوگا کہ ہتھیاروں کے بغیر آنے والے ان بخشوؤں سے، جو کہ باہر کھڑے مناجات پڑھنے کے سوا کچھ نہیں کر رہے، نمٹ سکیں۔ سونیا نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ تمہارا رویہ بہت عجیب ہے۔ اینڈریو کی آنکھوں میں اس کے لیے شک کی پرچھائیاں تھیں۔ طاغوتی قوتیں جب حق اور سچ کا سامنا کریں تو انہیں عجیب ہی لگتا ہے۔ میں میرابیل کو کال کرتا ہوں۔ اینڈریو کو اس کی بے نیازی اور سرد مہری نے خوف زدہ کر دیا اور اس نے ہڑبڑا کر اپنا موبائل نکالا، لیکن اگلا لمحہ مایوسی کا تھا۔ اس پر تو سگنلز ہی نہیں ہیں۔ کوشش جاری رکھو، شاید کامیابی مل جائے، سونیا نے استہزائیہ لہجے میں اسے جواب دیا اور ایک بار پھر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ لیکن تم نے بھی تو اپنے اسسٹنٹ سے بات کی تھی۔ اینڈریو کا اس پر شک بڑھتا جا رہا تھا۔ اب میرے موبائل پر بھی سگنلز موجود نہیں ہیں۔ سونیا نے اپنے موبائل کی سکرین اس کے سامنے کی۔ لینڈ لائن۔ اینڈریو ایک طرف رکھے ٹیلی فون سیٹ کی طرف لپکا، لیکن وہاں بھی مردہ پڑی لائن مایوسی اور خوف کو بڑھا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اور کس لیے ہمیں یہاں محصور کر کے ہمارے رابطے کے سارے ذریعے کاٹ دیے گئے ہیں؟ اینڈریو اب باقاعدہ سر پیٹ رہا تھا۔ اتنا خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ایک محفوظ عمارت میں بیٹھے ہیں جس کے باہر کھڑے بخشو بالکل نہتے دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے اب تک ہماری حدود میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی ہے۔ کسی قسم کی نعرے بازی یا دھونس دھمکی سے بھی کام نہیں لیا جا رہا۔ پھر کیا وجہ ہے اس طرح ڈرنے اور خوف زدہ ہونے کی؟ بظاہر اس کی آواز پست تھی، لیکن لہجے کی کاٹ کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ان کی یہاں موجودگی ہی میرے اعصاب کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ تم جاؤ اور انہیں اس عمارت سے دور دفع کرو۔ میں نہیں کر سکتی۔ میں ایسا کر کے ان کی بد دعاؤں کا رخ اپنی طرف نہیں موڑ سکتی۔ بد دعائیں؟ کیسی بد دعائیں؟ اینڈریو چلایا۔ وہ مناجات کر رہے ہیں کہ خدا ایسے ہر شخص کو تباہ و برباد کر دے جو طاقت کے نشے میں خدا کی بنائی ہوئی دنیا کا توازن خراب کرتے ہیں اور دوسرے انسانوں کے جذبات اور عقائد کا خیال کیے بغیر ان کے مقدسات کی بے ادبی کرتے ہیں۔ یہ سب کہنے کے لیے یہ یہاں کیوں آ مرے ہیں؟ جھنجھلائے ہوئے پروفیسر نے اس کے کندھے کے پیچھے سے باہر جھانکا۔ اسے لگا کہ بخشوؤں کی تعداد پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، شاید اس لیے کہ یہاں یتی موجود ہیں، ان کے مقدسات میں سے ایک۔ میری معلومات کے مطابق یہ بخشو اور لاما تو یتی کی لاشوں اور باقیات کو بھی اس طرح سنبھال کر رکھتے ہیں کہ کسی عام آدمی کو ان کا دیدار بھی نہیں کرنے دیتے۔ پھر یہاں تو 3 عدد زندہ سلامت یتی موجود ہیں جنہیں ہم تجربات سے گزار کر مستقبل کے حوالے سے کچھ ہولناک منصوبے رکھتے ہیں۔ یہ بخشو اور لاماز بہت امن پسند ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ اس دنیا میں امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں اسی طرح باقی لوگ بھی رہیں۔ اس کی فراہم کردہ معلومات پروفیسر اینڈریو کی پریشانی اور خوف میں مزید اضافے کا باعث بن گئی اور وہ بڑی لجاجت سے اس سے درخواست کرنے لگا، پلیز تم باہر جا کر انہیں سمجھاؤ کہ ہم یہاں ایسا کچھ نہیں کر رہے۔ یہاں کوئی یتی وتی موجود نہیں ہے۔ میرے سمجھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہ یتی کی وجہ سے یہاں آئے ہیں تو کہیں سے پکی خبر لے کر ہی آئے ہوں گے، اور ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے سارے اندازے غلط ہوں اور انہیں سرے سے یتی کے بارے میں کوئی علم ہی نہ ہو۔ ایسے میں خود سے جا کر انہیں چھیڑنا مصیبت کو آواز دینے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تھوڑے صبر سے کام لیا جائے۔ ہو سکتا ہے یہ جس طرح جمع ہوئے ہیں اسی طرح خود بخود ہی منتشر ہو جائیں۔ اس نے اینڈریو کو خوب ڈرانے کے بعد تھوڑی سی تسلی بھی دے ڈالی۔ میں تمہارے اندازوں پر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ تم جاؤ اور اس معاملے کو دیکھو۔ اینڈریو دھاڑا تو اس بار وہ خاموشی سے باہر آ گئی۔ باہر اس کا نائب بھی پروفیسر کی طرح ہی پریشان تھا۔ اس نے اسے بھی تقریباً وہی جوابات دیے جو پروفیسر کو دیے تھے۔ میڈم، یہ ٹھیک ہے کہ ابھی تک انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے جو ہمارے لیے باعث نقصان ہو، لیکن بہرحال یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ اتنے سارے لوگ نہتے بھی ہوں تو کسی بھی لمحے خطرے کا سبب بن سکتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ یہ اتنے سارے لوگ، جن میں میرے اندازے کے مطابق بہت سارے غیر ملکی بھی شامل ہیں، اگر کسی قسم کا وائلنس کرتے ہیں تو ہمارے لیے ان پر فائر کھول دینا آسان نہیں ہوگا۔
یہ کوئی فلسطینی نہیں ہے جن کے ساتھ ہم کچھ بھی کر جائیں اور عالمی برادری بڑی خواب خرگوش کے مزے لیتی رہتی ہے۔ کہہ تو تم ٹھیک ہی رہے ہو۔ سونیا کے ماتھے پر تفکر سے بل پڑ گئے۔ وہ اس وقت بہترین اداکاری کر رہی تھی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بخشو اتنے سیدھے بھی نہیں ہیں جتنا آپ تصور کر رہی ہیں۔ میں نے 2 افراد کو ان کا گھیرا توڑ کر یہاں سے باہر بھیجنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے انہیں راستہ نہیں دیا۔ طاقت کا استعمال بھس میں چنگاری کے مانند ہوتا ہے، اس لیے وہ دونوں خاموشی سے واپس لوٹ آئے۔ یہ ایک اور اہم اطلاع اس کی منتظر تھی۔ اچھا کیا، ہمیں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا ہے جو انہیں اشتعال کا مظاہرہ کرنے کا جواز فراہم کر دے۔ جب تک یہ ہماری حدود سے باہر اور غیر متشدد ہیں، ہم بھی ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ اس نے ایک بار پھر اپنی ہدایات دہرائیں۔ وہ تو خیر ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ پروفیسر صاحب اور ان کے مہمان کو لے کر خفیہ راستے سے یہاں سے نکل جائیں، تاکہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو بھی جائے تو ہم ان افراد کے تحفظ کی خاطر کی طرف سے بے فکر رہیں۔ نائب نے وہی مشورہ دیا جو ان حالات میں اسے دینا چاہیے تھا۔ پروفیسر نہیں مانے گا، لیکن کیوں؟ یہ اس کی زندگی کا معاملہ ہے۔ یتی کی وجہ سے وہ ان یتیز کو ایسے کھلے عام لے کر نہیں نکل سکتے۔ انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کی ضرورت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے بیرونی دنیا سے رابطے کے بغیر ہم یہ انتظامات نہیں کروا سکتے۔ اس نے وجہ بتائی تو نائب بھی ڈھیلا پڑ گیا اور دھیرے سے اتنا ہی بولا، پھر بھی آپ ان سے بات تو کر کے دیکھیں۔ چلو ساتھ چل کر کوشش کرتے ہیں، بلکہ ایسا کرنا تم ہی پروفیسر کو سمجھانے کی کوشش کرنا۔ وہ نائب کو ساتھ لیے پروفیسر کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ آنکھوں میں وحشت لیے اس وقت کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر اس کی نظروں میں سوال ابھرا۔ حالات کنٹرول میں ہیں اور ابھی تک کوئی ایسا تشویشناک واقعہ پیش نہیں آیا جس کی وجہ سے پریشان ہوا جائے۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور غیر ملکی مہمان کو یہاں سے احتیاطاً کسی دوسرے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے۔ اس کے لیے آپ کو خفیہ راستے کا استعمال کرنا پڑے گا۔ کیلی، شیلی اور شونگ کا کیا ہوگا؟ سونیا کے اندازے کے عین مطابق اینڈریو نے نائب کو گھورتے ہوئے سوال اٹھایا۔ وہ یہاں محفوظ رہیں گے سر، ہم ان کی حفاظت کا پورا خیال رکھیں گے۔ تو پھر ہماری حفاظت کا خیال کیوں نہیں رکھ سکتے؟ پروفیسر کے سوال نے نائب کو بغلیں جھانکنے پر مجبور کر دیا۔ اس موقع پر سونیا ذرا سا کھنکاری، پھر بولی، میرے خیال میں فی الحال ہم سب یہیں رہتے ہیں، لیکن 2 افراد کو خفیہ راستے سے باہر بھجوا دیتے ہیں تاکہ باہر والوں کو ہماری پوزیشن کا اندازہ ہو سکے اور کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں وہ ہماری مدد کر سکیں۔ یہ ایک اچھی تجویز ہے۔ پروفیسر نے فوراً اس سے اتفاق کیا۔ تم 2 آدمیوں کو سلیکٹ کر کے اور اچھی طرح سب سمجھا کر یہاں بھیجو، اور خود باہر کی صورتحال کو مانیٹر کرتے رہو۔ یہ نہ ہو کہ ہماری ذرا سی غفلت کسی بڑے نقصان کا سبب بن جائے۔ اس نے نائب کو حکم دیا اور خود کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ باہر کی صورتحال ہنوز وہی تھی، اور بظاہر وہ سب ہر طرف سے بے خبر مناجات پڑھنے میں مصروف تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ تیسری قطار میں کھڑا ایک شخص اس کی طرف سے اشارے کا منتظر گاہے بگاہے اس طرف نظر ڈال لیتا ہے۔ اس بار اس نے نظر ڈالی تو اسے اپنا مطلوبہ اشارہ مل گیا۔ وہ قطار چھوڑ کر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ سونیا بھی کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اتنی بڑی ایکٹیویٹی گورنمنٹ کو اطلاع دیے بغیر انجام نہیں دی جا سکتی۔ اگر یہ ان کی کوئی مذہبی سرگرمی ہے تو بھی ہمیں اس کی اطلاع ہونی چاہیے تھی۔ اینڈریو نے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر جھانکا اور بڑبڑایا۔ سونیا خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ انتظامیہ کو اس بارے میں آگاہ کیا گیا تھا کہ ایک بڑا جلوس اس سڑک سے ہوتا ہوا دلائی لاما کی موجودہ رہائش گاہ تک جائے گا۔ جلوس کی نگرانی اور سیکیورٹی کی ہر طرح کی ذمہ داری جلوس منتظمین نے خود لی تھی اور شہری انتظامیہ سے دور رہنے کی درخواست کی تھی۔ چنانچہ اب انتظامیہ جلوس کے ساتھ ساتھ موجود تو تھی، لیکن فاصلے سے اور بہت کم تعداد میں۔ سونیا نے اس سلسلے میں آفیشلی آنے والی ای میل کو ڈیلیٹ کر دیا تھا، اس لیے پروفیسر اور اس کے نائب سمیت پوری ٹیم کو اس صورتحال کا علم نہیں تھا، اور سب کچھ اچانک پیش آنے کی وجہ سے وہ زیادہ پریشان تھے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ہمیں زاؤ شوئی کو اس صورتحال سے آگاہ کر دینا چاہیے تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ تیار رہے۔ صرف موضوع بدلنے کے لیے اس نے ایک بات کہی، ایک طرف تم اور تمہارا نائب مجھے یقین دلا رہے ہو کہ تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، اور دوسری طرف تم مجھ سے ایسی باتیں کر رہی ہو۔ اینڈریو کو سن کر غصہ آ گیا۔ میں صرف احتیاطاً کہہ رہی ہوں، ورنہ واقعی تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔
بس تو پھر رہنے دو، وہ صبح بہت جلدی اٹھنے کا عادی ہے، بہتر ہے اس کی نیند خراب نہ کی جائے۔ اینڈریو نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ نائب کے بھیجے ہوئے دونوں آدمی دستک دے کر کمرے کے اندر آ گئے۔ اب آپ کو زحمت کرنا ہوگی۔ سونیا نے پروفیسر کی طرف دیکھا تو وہ سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکلنے کے لیے حرکت میں آ گیا۔ سونیا اور دونوں آدمی بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ سونیا کو اس عمارت میں بنائے گئے خفیہ راستے کے ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس کا تو علم تھا، لیکن اس راستے کو کھولنے کے کوڈز صرف پروفیسر کو ہی معلوم تھے، اس لیے اسے راضی کرنا بہت ضروری تھا، اور وہ یہ کام کر گزری تھی۔ سب کلیئر ہے نا؟ کہیں کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ جب وہ طویل سرنگ نما راستے سے گزر کر ایگزٹ پوائنٹ پر پہنچے تو سونیا نے دونوں آدمیوں سے سوال کیا۔ نو میم، کہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، انہوں نے اسے جواب دیا۔ اس دوران اینڈریو پاس ورڈ لگا کر خفیہ راستہ کھول چکا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ ہلا کر باہر نکل گئے۔ ان کے نکلتے ہی اینڈریو نے دوبارہ راستہ بند کرنا چاہا، لیکن سونیا نے اچانک ہاتھ گھما کر اس کی گردن پر کھڑی ہتھیلی کا ایسا وار کیا کہ پروفیسر خود کو سنبھال نہ سکا اور تیورا کر نیچے گرا۔ اس دوران اسے باہر بھی کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ پروفیسر کی طرف سے مطمئن اس نے باہر جھانکا تو کچھ دیر قبل باہر نکلنے والے دونوں آدمی ایک طرف بے ہوش پڑے دکھائی دیے۔ ان بے ہوش افراد کے آس پاس کچھ سائے حرکت کر رہے تھے، جو اس کے ہاتھ لہرانے پر تیزی سے اندر آنے لگے۔ سب ٹھیک ہے؟ ایک سائے نے اس کے قریب رک کر پوچھا تو اس نے پہلے اس بات میں سر ہلایا، پھر بتانے لگی۔ تم لوگوں کو صرف چند ملازمین اور چینی ٹرینرز زاؤ شوئی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ یہ سب افراد سوئے ہوئے ہیں، اس لیے اس کام میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اصل کام برفانی انسانوں کو بے ہوش کرنے اور انہیں یہاں سے لے جانے کا ہے، وہ بھی ہو جائے گا۔ ہم ڈاٹ گنز ساتھ لائے ہیں، ان گنز کے ذریعے برفانی انسان آسانی سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس سے آگے دلائی لاما کی بھیجی ہوئی ٹیم کی ذمہ داری ہوگی۔ وہ پوری تیاری سے آئے ہیں، اس لیے امید ہے کہ سارا کام سکون سے ہو جائے گا۔ پورے اعتماد سے اس کی بات کا جواب دیتا وہ شخص بھلا معاذ کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ اس کا فیصلہ تم خود کر لینا۔ سونیا نے بے ہوش پڑے اینڈریو کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے انسانیت کی جس طرح تذلیل کی ہے اور اللہ کی مخلوق کو جتنا ستایا ہے، حق تو یہ ہے کہ اس کے جسم کا ریشہ ریشہ بھی الگ کر دیا جائے تو اس کے ڈھائے ہوئے مظالم کا حساب برابر نہیں ہوگا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمیں اتنی فرصت میسر نہیں، اور میں اس شیطانی دماغ کو مزید اس روئے زمین پر زندہ دیکھنے کے حق میں نہیں، اس لیے اسے اپنی خواہش کے خلاف آسان موت دیتا ہوں۔ اس نے سائلنسر لگے پسٹل کا رخ پروفیسر کے سر کی طرف کیا اور بلا جھجک گولی چلا دی۔ یہ شاید زندگی میں پہلی بار تھا کہ اسے کسی انسان پر گولی چلاتے ہوئے بالکل بھی افسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے اس نے برفزار میں پروفیسر کے تجربوں کی بھینٹ چڑھنے والے سارے مظلوم انسانوں کی روح کو سکون پہنچایا ہو۔ تم اپنے آدمیوں کو لے کر میرے ساتھ چلو، رہائشی حصے میں موجود افراد کا انتظام ہو جائے تو میں تم لوگوں کی برفانی انسانوں تک بھی رہنمائی کر دوں گی۔ سونیا کو بھی ذاتی طور پر پروفیسر کی موت پر کوئی افسوس نہیں تھا، اس لیے اس کی خون اگلتی کھوپڑی کو بالکل ویسے ہی نظر انداز کر دیا جیسے لوگ سڑک کنارے پڑی کسی کتے کی لاش کو نظر انداز کر کے اپنے معمولات میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اوکے، معاذ نے اسے مختصر جواب دیا اور خود اپنے ساتھ آئے لوگوں کو ہدایات دینے لگا۔ جیسے ہی وہ لوگ سونیا کی رہنمائی میں پروفیسر کے رہائشی حصے میں پہنچے، سونیا کا نائب وہاں آدم کا۔ وہ بخشو جا رہے ہیں میم، میرے خیال میں اب رابرٹ اور ٹام کو کہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مواصلاتی رابطے منقطع ہونے کے باعث وہ خود اطلاع دینے آیا تھا، لیکن اگلا لمحہ اس کے لیے حیرت کا تھا۔ سونیا کے عقب سے نمودار ہوتے ہتھیار بدست معاذ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جس عمارت کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہاں چڑیا بھی اس کی مرضی کے بغیر پر نہیں مار سکتی، وہاں پورا کا پورا بندہ دندناتا پھر رہا تھا۔ یہ کون؟ پورا سوال بھی لبوں سے برآمد نہیں ہوا تھا کہ ایک خاموش فائر نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ حقیقتاً اسے یہاں موت کھینچ کر لائی تھی، ورنہ ان کا بیرونی حصے میں سیکیورٹی پر مامور افراد سے چھیڑ چھاڑ کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ سارے داخلی راستے بند کر دو، معاذ نے اپنے ساتھ آئے افراد میں سے ایک کو حکم دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سارا کام بہت تیزی سے نمٹایا۔ ملازمین وغیرہ کا انتظام کرنے کے بعد وہ اس تہہ خانے میں پہنچے جہاں برفانی انسانوں کے لیے ایک دنیا آباد کی گئی تھی۔ پہلے مرحلے میں انہیں برفانی انسانوں کو بے ہوش کرنا تھا اور اس موقع پر زیادہ بھیڑ بھاڑ مناسب نہیں تھی، اس لیے ان دونوں کے ساتھ صرف 2 مزید افراد مخصوص لباس میں تہہ خانے میں پہنچے تھے۔
یہاں انہوں نے کیلی کو ایک سیل میں نیم خوابیدگی کی حالت میں دیکھا۔ وہ اپنے قریب چند اجنبیوں کو دیکھ کر چونکی اور اٹھ کر بیٹھنا چاہا، لیکن معاذ نے اسے موقع نہیں دیا اور ڈاٹ گن کی مدد سے یکے بعد دیگرے 2 فائر کر ڈالے۔ کیلی جو پہلے ہی کھانے میں دی گئی دوا کی وجہ سے سست ہو رہی تھی، جسم میں داخل ہونے والی سریع الاثر دوا کی وجہ سے فوراً ہی بے ہوش ہو گئی۔ اب شونگ اور شیلی کی باری تھی، لیکن وہ دونوں کیلی کی طرح سامنے موجود نہیں تھے۔ ان تک پہنچنے کے لیے انہیں دوسرے سیل میں داخل ہونے کا رسک مول لینا پڑا۔ اصل میں یہ وہ سیل تھا جہاں کیلی اور شیلی دونوں مل کر رہتی تھیں، اور جس کا اندرونی حصہ اس طرح بنایا گیا تھا کہ وہ خود کو دوسروں کی نظروں سے اوجھل بھی کر سکتی تھیں۔ شونگ اور شیلی اس وقت خلوت کا لطف اٹھانے اسی حصے میں اوجھل تھے، جبکہ کیلی خود شونگ والے حصے میں چلی گئی تھی۔ اس طرح کے رویوں کا اظہار ایک طرح کا ثبوت تھا کہ وہ ارتقائی اعتبار سے انسانوں سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ یہاں کا کولنگ سسٹم آف کر کے باقی لوگوں کو بلوا لو تاکہ ان دونوں کی بے ہوشی کے بعد منتقلی کا کام تیزی سے نمٹایا جا سکے۔ معاذ نے ایک ساتھی کو سرگوشی میں ہدایت دی اور خود سونیا کے ساتھ دبے قدموں خلوت گاہ کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ وہاں داخل نہیں ہوئے تھے کہ اندر سے ایک بگولا سا نکلا اور معاذ سے یوں ٹکرایا کہ اسے لگا کہ کوئی چٹانی پتھر اس سے آ ٹکرایا ہو۔ اپنی تمام تر پھرتی کے باوجود وہ بس اتنا کر سکا کہ اس چٹان کے نیچے دبنے سے محفوظ رہا، لیکن اس کا جسم کسی کاغذ کے پتلے کی طرح اڑ کر سیل کی سلاخوں سے جا ٹکرایا۔ شیلی کا نشانہ سونیا تھی۔ اس نے اسے کسی بے جان گڑیا کی طرح دونوں ہاتھوں میں دبوچ کر سر سے اوپر اٹھا لیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ دونوں اس وقت شدید غصے میں تھے۔ غصے کے باعث ان کے حلق سے حیوانی آوازیں بھی نکل رہی تھیں۔ یقیناً انہوں نے اپنی تیز حسیات کے باعث ان لوگوں کی وہاں موجودگی کو محسوس کر لیا تھا اور انہیں اپنا دشمن تصور کرتے ہوئے نہایت ہوشیاری سے گھات لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ ان کے غیر متوقع حملے نے سونیا اور معاذ کو تو براہ راست نشانہ بنایا تھا۔ ان کے ساتھ آئے دونوں افراد بھی حواس باختہ ہو گئے تھے اور خود کو بچانے کے لیے باہر کی طرف دوڑے۔ فائر! معاذ جو ٹکراؤ کے نتیجے میں اپنی ڈاٹ گن سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، زور سے چلایا۔ اس کی آواز سن کر شونگ جو ایک بھاگتے ہوئے آدمی کی طرف لپک رہا تھا، اس کی طرف پلٹا اور غراتا ہوا اس پر حملہ آور ہوا۔ معاذ جو اس دوران اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کے خود پر چھلانگ لگاتے ہی صورت سے ایک طرف ہٹ گیا۔ شونگ اپنی ہی زور میں پوری قوت سے سلاخوں سے ٹکرایا۔ ٹکراؤ کی شدت سے اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ برآمد ہوئی۔ اس چیخ میں سونیا کی چیخیں بھی شامل ہو گئیں۔ وہ شیلی کے ہاتھوں میں ابھی تک اس کے سر کے اوپر معلق تھی، لیکن وہ اپنی کسی تکلیف پر نہیں چیخ رہی تھی۔ وہ ان دونوں افراد پر چیخ رہی تھی جنہوں نے ڈاٹ گنز چھوڑ کر اپنے مشین پسٹلز نکال کر شونگ اور شیلی کی طرف تان لیے تھے۔ وہ بلند آواز میں نو نو کہتی ہوئی انہیں ان کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہاں پھیل جانے والی افراتفری، شیلی کی حیوانی خرخراہٹ اور شونگ کے جارحانہ تیوروں کے درمیان کسی کے پاس کچھ سمجھنے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ مشین پسٹلز چلے اور ان سے بیک وقت نکلنے والی کئی گولیوں نے شونگ اور شیلی کے جسموں کو چھید کر رکھ دیا۔ وہ وحشیانہ انداز میں چیخے۔ شیلی نے درد کی شدت سے تڑپتے ہوئے سونیا کو نیچے پٹکا۔ اگر معاذ آگے بڑھ کر اسے تھام نہ لیتا تو شاید اس کی ایک آدھ ہڈی فریکچر ہو جاتی۔ او مائی گاڈ! او مائی گاڈ! سونیا اس کے ساتھ لگی مصنوعی برف پر گر کر لوٹ پوٹ ہوتی شیلی اور شونگ کو دیکھ کر بس یہی کہہ پا رہی تھی، انہیں سر میں گولی مار کر ختم کر دو۔ معاذ نے سرد لہجے میں ہتھیار بدست دونوں افراد کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کسی روبوٹ کی طرح کی۔ سر میں گولیاں کھا کر وہ دونوں بھاری بھرکم وجود، جن کے اندر بے پناہ حیوانی طاقت پوشیدہ تھی، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تم نے کیا کر ڈالا ہے؟ اس بار معاذ غصے میں بھرا اپنے ان 2 ساتھیوں کی طرف بڑھا اور ایک کے گریبان کو جھنجھوڑتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا، سر آپ نے ہی تو فائر کرنے کا کہا تھا۔ وہ منمنایا، تو ڈاٹ گنز کس لیے تھیں تمہارے ہاتھوں میں؟ میں نے تمہیں ان سے فائر کرنے کو کہا تھا اور تم نے لے کر یہ پسٹلز نکال لیے۔ وہ چلایا، سوری سر، گھبراہٹ میں ہم سے غلطی ہو گئی۔ انہیں چھوڑ دو معاذ، جو ہو چکا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اب ہمیں آگے کے معاملات سنبھالنے ہیں۔ سونیا نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھایا تو معاذ بھی ڈھیلا پڑ گیا۔ واقعی جو ہو چکا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اب انہیں اس صورتحال کو سنبھالنا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ باہر گیا اور اپنے ساتھ آئے دلائی لاما کے ان عقیدت مندوں کو حالات سے آگاہ کرنے لگا۔
جنہیں یہاں موجود تینوں برفانی انسانوں کو یہاں سے اپنے ساتھ لے جانا تھا۔ شونگ اور شیلی کی موت کی خبر یقیناً ان کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی، جس پر طیش اور دکھ دونوں کا اظہار کیا گیا، لیکن وقت کی قلت ایک ایسی حقیقت تھی کہ کسی بھی رد عمل کو بہت طول نہیں دیا جا سکتا تھا۔ چند فوری فیصلے کرنے ضروری تھے۔ سب سے پہلا فیصلہ بے ہوش کیلی کی منتقلی کا کیا گیا۔ معاذ شونگ اور شیلی کی لاشیں ساتھ لے جانے کے حق میں نہیں تھا، لیکن دوسری طرف سے موقف اختیار کیا گیا کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو بعد میں ان لاشوں کی بے حرمتی کی جائے گی۔ پہلے سائنسدان ان کی چیر پھاڑ کریں گے اور پھر بعد میں بس بھر کر کسی میوزیم میں نمائش کے لیے رکھ دیا جائے گا۔ ان بنیاد پرست بخشوؤں کو دونوں میں سے کوئی بھی صورت گوارا نہیں تھی، اس لیے وہ لاشیں ساتھ لے گئے۔ مستقبل میں یقیناً ان لاشوں کو ان بخشوؤں کی کسی قدیمی عبادت گاہ میں محفوظ رہنا تھا، اور کیلی کو اصل برفزاروں میں اپنے ہم نسلوں کے درمیان شونگ کے بچے کی پرورش کرنا تھی۔ نیچر سے جو لیا گیا تھا اسے واپس لوٹانے کے لیے ویسے ہی کنٹینرز کی حیفا کی بندرگاہ سے روانگی کا پورا انتظام موجود تھا جیسے انہیں یہاں لایا گیا تھا۔ حکومتی اختیارات اور سائنس کی ہوشیاریوں سے بخشوؤں کا عقیدہ جیت چکا تھا، اور دلائی لاما کے بے شمار عقیدت مند ہر ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے اپنی اپنی جگہ سہولت کاری کے لیے موجود تھے۔ دنیا کتنی بھی جدت پسند ہو چکی ہے، عقائد کا توڑ ابھی تک ایجاد نہیں ہوا۔ ہر مذہب اور عقیدے کے ایسے پیروکار ہمیشہ موجود رہتے ہیں جو اپنی اعلیٰ تعلیم اور بڑے عہدوں کے باوجود اپنے مذہبی پیشواؤں کے آگے بے چون و چراں سر جھکا دیتے ہیں۔ دلائی لاما کے بھی ایسے چاہنے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اور یہی عقیدت مند تھے جو اسرائیل کی ناک کے نیچے سے برفانی انسانوں کو وہاں سے نکال کر لے جانے والے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔